اور آپ کو معلوم ہے، سنو، بچی کا رشتہ دونوں کی رضامندی پہ مکمل ہوتا ہے نکاح، ایک ماں باپ کی رضامندی، دوسرا دلہن کی رضامندی. مگر یہاں پر بھی اللہ نے سیدہ کائنات کی عظمت کو بھی مثال رکھا. ایسے بے شمار رشتے آئے اور ہر رشتہ بھیجنے والے کو رسول اللہ نے جواب دیا کہ آپ کا بھی نام لکھا جائے گا، انتظار کرو. پوچھا کیا انتظار کرے؟ تو رسول اللہ جواب دیتے کہ میں میری بیٹی کے نکاح کے معاملے میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم جیسا آئے گا میں ویسا نکاح کروں گا، ویسا کروں گا. تو اب بڑی مشکل سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر نے مولا علی کو سمجھایا، خدمت دی، کیونکہ وہ شرما رہے تھے، نوجوان تھے، یہ لوگ بڑی عمر کے تھے. کہا چلو ہم ساتھ میں رہیں گے، ہم ساتھ دیں گے، آپ چلو. بہرحال مختصر یہ کہ مولا علی رسول اللہ کے سامنے آئے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، شرمیلے انداز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، سر نیچے ہے. رسول اللہ نے مسکرایا، علی کہو کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ کچھ نہیں. پھر پوچھا کہو کیا بات ہے؟ پھر شرما رہے ہیں. آخر پر رسول اللہ نے کہا کہ علی دل کی بات زبان پہ لاؤ، دل کی بات زبان پہ لاؤ. تو فوراً کہا رسول اللہ کچھ نہیں. علی سارے کا سارا آپ کے احسانوں پہ دبا ہوا ہے، سارے کا سارا دبا ہوا ہے. بچپن میں بھی آپ کا احسان، جوانی پہ بھی آپ کا احسان. بس کچھ نہیں، سارے لوگ شہزادی سے نکاح کی نسبت لے کر آ رہے ہیں تو میں بھی آ گیا، میں بھی آ گیا اور میں بھی اپنا مقدر یہاں آزما رہا ہوں. تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا علی، تم میری بیٹی فاطمہ سے نسبت چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ، میری بھی خواہش ہے کہ وہ نسبت مجھ سے ہو جائے. تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ، نکاح کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ بس شادی کے لیے کچھ خرچہ ہونا چاہیے، کچھ پیسہ ہونا چاہیے، کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، ایک اونٹ ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، اس کے علاوہ علی کے پاس ہے کیا؟ گھر تو ذاتی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو رسول اللہ کی سرپرستی میں تھے، رسول اللہ کے ہی گھر میں تھے، رسول اللہ ہی کے سرپرستی میں تھے. تو پوچھا یہ تین کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو یہ باتیں چل ہی رہی تھیں. تو یہاں پہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ پہ وہی نازل ہونی جیسی کیفیت کو محسوس کیا، یعنی کہ ایسی کیفیت میں رسول اللہ آئے جیسی کیفیت قرآنی آیتوں کو اترتے وقت ہوتی تھی. آپ کی جسمانی کیفیت بدل گئی تو وہ کیفیت کیسے بدلی اور وہاں معاملہ کیا تھا؟ ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے، کہا یا رسول اللہ مبارک ہو. پوچھا جبریل کیسی مبارکبادی؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا. دیکھیے اب یہ آخری بات ہے، جشن نکاح دیکھیے آخری بات ہے، آسمانوں پہ کر دیا ہے. اور وہ منظر کشی جبریل کر رہے ہیں کہ وہ کیسا نکاح کر دیا. تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری جنت کو سجایا گیا. کیا بات ہے، سجاوٹ کا نام ہی جنت ہے، پھر بھی سجایا گیا. تو یہاں مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جنت سجی ہوئی ہے تو جیسا جنتی ہے ویسا اس کے لیے جنت سج کے رہے گی. مگر آج تو نکاح جنت کی سردار کا ہے، جیسی دلہن ہے ویسا سجایا گیا، جیسی دلہن ہے ویسا جنت کو سجایا گیا. تو جنت کو سجایا گیا، نور کو بکھیرا گیا، فرشتوں کو جمع کیا گیا، حور و غلمان کی محفل کو لگایا گیا. پوچھا اچھا پھر دیکھیے، پھر بات حضرت آدم پہ آتی ہے کہ علی اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان اللہ نے آسمانوں میں کیا اور فرشتوں کو گواہ بنایا. فرشتوں کو گواہ بنایا. اور مہر کیا ہے آپ کو بتاؤں، بی بی فاطمہ کی جاگیر کیا ہے تو سنو، مہر کیا ہے. تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے زمین کا 5واں حصہ مولا علی کی طرف سے بی بی فاطمہ کے مہر کو مقرر کیا. زمین کا 5واں حصہ مولا کائنات کی طرف سے بی بی فاطمہ کو مہر مقرر کیا ہے. تو ایک چیز یہاں سمجھیے کہ مہر کا مالک کون ہوتا ہے، مہر کی ملکیت کس کی ہوتی ہے. تو حضرات محترم ذرا دیکھیے، مہر کا مالک کون ہوتا ہے؟ پیسہ میرا، مالک میں، چیز میری، مالک میں، چیز میرا، میری اختیار میرا. تو میری جتنی حیثیت ہے اتنا مہر مجھے شریعت میں دینا، میری جتنی طاقت ہے اتنا مہر دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ زمین کا 5واں حصہ
दूल्हे की तरफ से दुल्हन के महर में देकर बता रहे हैं कि ये अली सिर्फ अली नहीं है बल्कि रूए जमीन के मालिक का नाम अली है, सारी रूए जमीन के मालिक का नाम अली है। इसीलिए जमीन का 5वां हिस्सा सैयदा कायनात के महर में दिया गया, उनके महर में दिया गया। तो फिर देखिए आगे हजरत जिब्रील कहते हैं रसूलुल्लाह जब महर का ऐलान हुआ तो हजरत आदम ने खुतबा पढ़ा। देखिए वहां नाम को देखा, नाम का जिक्र किया, बख्शे गए। अब खुतबे निकाह के कारी भी आदम है, निकाह हुआ। पूछा फिर क्या हुआ? तो कहा या रसूलल्लाह जब खुतबे निकाह खत्म हुआ तो बतौर जश्न जन्नत के झाड़ों के पत्तों को हिलाया गया, जन्नत के झाड़ों के नूरानी पत्तों को हिलाया गया खुशी के तौर पे। तो पत्ते झड़ते रहे, झड़ते रहे, झड़ते रहे, झड़ते रहे, झड़ते रहे, झड़ते रहे। कितने झड़े? तो जिब्रील कहते हैं कि क़यामत तक जितने मुहिब्बीने अहले बैत आएंगे उनकी तादाद के बराबर वो पत्ते झड़ते रहे, झड़ते रहे, झड़ते रहे। तो देखिए टाइम हो गया खाना खाने का, झड़ते रहे। तो पूछा फिर क्या हुआ? तो कहा या रसूलल्लाह कुछ नहीं, जब निकाह हुआ तो मुबारकबादी के रुखे तकसीम हुए, मुबारकबादी के रुखे तकसीम हुए। तो कितने रुखे तकसीम हुए? तो कहा रसूलुल्लाह रुखे तकसीम हुए, एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को, दूसरा तीसरे को, चौथा हर कोई यही कहेगा कि मुबारक अली व फातिमा का निकाह, मुबारक अली व फातिमा का निकाह। और ये रुखे फरिश्ते एक दूसरे में क़यामत तक बांटते रहेंगे, तभी भी फरिश्ते खत्म नहीं होंगे। और जब महशर का मैदान आएगा, आपकी उम्मत आएगी, तो ये फरिश्ते आपकी उम्मत में फातिमा और अली के चाहने वालों को देखेंगे और उनको ये रुखा देके कहेंगे कि मुबारक हो निकाह अली व फातिमा। देखिए मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत अहले बैत ये अहम है, ये ईमान का जुज नहीं बल्कि यही ईमान है और इसी पे ईमान टिका हुआ है। वसल्लल्लाहु तआला अला तरीक़तिल रशीद मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैति अलैहिम अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आपको मालूम है, सुनो, बच्ची का रिश्ता दोनों की रजामंदी पे मुकम्मिल होता है निकाह। एक माँ बाप की रजामंदी, दूसरा दुल्हन की रजामंदी। मगर यहाँ पर भी अल्लाह ने सैयदा कायनात की अजमत को भी मिसाल रखा। ऐसे बेशुमार रिश्ते आए, बेशुमार रिश्ते आए और हर रिश्ता भेजने वाले को रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि आपका भी नाम लिखा जाएगा, इंतजार करो। पूछा क्या इंतजार करे? तो रसूलुल्लाह जवाब देते कि मैं मेरी बेटी के निकाह के मामले में अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म जैसा आएगा मैं वैसा निकाह करूंगा, वैसा करूंगा। तो अब बड़ी मुश्किल से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर ने मौला अली को समझाया, हिम्मत दी, क्योंकि वो शर्मा रहे थे, नौजवान थे, ये लोग बड़ी उम्र के थे। कहा चलो हम साथ में रहेंगे, हम साथ देंगे, आप चलो। बहरहाल मुख्तसर ये कि मौला अली रसूलुल्लाह के सामने आए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, शर्मीले अंदाज में ठहरे हुए हैं, सर नीचे है। रसूलुल्लाह ने मुस्कुराया, अली कहो क्या बात है? कहा रसूलुल्लाह कुछ नहीं। फिर पूछा कहो क्या बात है? फिर शर्मा रहे हैं। आखिर में रसूलुल्लाह ने कहा कि अली दिल की बात जुबान पे लाओ, दिल की बात जुबान पे लाओ। तो फौरन कहा रसूलुल्लाह कुछ नहीं, अली सारे का सारा आपके एहसानों पे दबा हुआ है, सारे का सारा दबा हुआ है। बचपन में भी आपका एहसान, जवानी पे भी आपका एहसान, बस कुछ नहीं। सारे लोग शहजादी से निकाह की निस्बत लेकर आ रहे हैं तो मैं भी आ गया, मैं भी आ गया और मैं भी अपना मुकद्दर यहाँ आजमा रहा हूँ। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा अली, तुम मेरी बेटी फातिमा से निस्बत चाहते हो? तो कहा हाँ या रसूलल्लाह, मेरी भी ख्वाहिश है कि वो निस्बत मुझसे हो जाए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली ये बताओ, निकाह के लिए तुम्हारे पास क्या है? भाई शादी के लिए कुछ खर्चा होना चाहिए, कुछ पैसा होना चाहिए, क्या है? तो कहा रसूलल्लाह कुछ नहीं है, एक ऊँट है, एक ज़िरा है, एक तलवार है, उसके अलावा अली के पास है क्या? घर तो जाती नहीं था, इसलिए कि वो तो रसूलुल्लाह की सरपरस्ती में थे, रसूलुल्लाह के ही घर में थे, रसूलुल्लाह ही के सरपरस्ती में थे। तो पूछा ये तीन के अलावा कोई चीज है ही नहीं। तो ये बातें चल ही रही थी। तो यहाँ पे रावी बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह पे वही नाजिल होनी जैसी कैफियत को महसूस किया, यानी कि ऐसी कैफियत में रसूलुल्लाह आए जैसी कैफियत कुरानी आयतों को उतरते वक्त होती थी। आपकी जिस्मानी कैफियत बदल गई तो वो कैफियत कैसे बदली और वहाँ मामला क्या था? अभी बात चल ही रही थी कि हजरत जिब्रील हाजिर खिदमत हुए, कहा या रसूलुल्लाह मुबारक हो। पूछा जिब्रील कैसी मुबारकबादी? कहा कि या रसूलुल्लाह अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ आसमानों पे कर दिया। देखिए अब ये आखिरी बात है,
جشن نکاح دیکھیے آخری بات ہے آسمانوں پہ کر دیا ہے اور وہ منظر کشی جبریل کر رہے ہیں کہ وہ کیسا نکاح کر دیا. تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری جنت کو سجایا گیا. کیا بات ہے. سجاوٹ کا نام ہی جنت ہے پھر بھی سجایا گیا. تو یہاں مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جنت سجی ہوئی ہے تو جیسا جنتی ہے ویسا اس کے لیے جنت سج کے رہے گی. مگر آج تو نکاح جنت کی سردار کا ہے. جیسی دلہن ہے ویسا سجایا گیا, جیسی دلہن ہے ویسا جنت کو سجایا گیا. تو جنت کو سجایا گیا, نور کو بکھیرا گیا, فرشتوں کو جمع کیا گیا, حور و غلمان کی محفل کو لگایا گیا. پوچھا اچھا پھر دیکھیے پھر بات حضرت آدم پہ آتی ہے کہ علی اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان اللہ نے آسمانوں میں کیا اور فرشتوں کو گواہ بنایا. فرشتوں کو گواہ بنایا. اور مہر کیا ہے آپ کو بتاؤں, بی بی فاطمہ کی جاگیر کیا ہے تو سنو, مہر کیا ہے. تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے زمین کا 5واں حصہ مولا علی کی طرف سے بی بی فاطمہ کے مہر کو مقرر کیا. زمین کا 5واں حصہ مولا کائنات کی طرف سے بی بی فاطمہ کو مہر مقرر کیا ہے. تو ایک چیز یہاں سمجھیے کہ مہر کا مالک کون ہوتا ہے, مہر کی ملکیت کس کی ہوتی ہے. تو حضرات محترم ذرا دیکھیے مہر کا مالک کون ہوتا ہے. پیسہ میرا مالک میں, چیز میری مالک میں, چیز میری اختیار میرا. تو میری جتنی حیثیت ہے اتنا مہر مجھے شریعت میں دینا, میری جتنی طاقت ہے اتنا مہر دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ زمین کا 5واں حصہ دلہے کی طرف سے دلہن کے مہر میں دے کر بتا رہے ہیں کہ یہ علی صرف علی نہیں ہے بلکہ روئے زمین کے مالک کا نام علی ہے. ساری روئے زمین کے مالک کا نام علی ہے. اسی لیے زمین کا 5واں حصہ سیدہ کائنات کے مہر میں دیا گیا, ان کے مہر میں دیا گیا. تو پھر دیکھیے آگے حضرت جبریل کہتے ہیں رسول اللہ جب مہر کا اعلان ہوا تو حضرت آدم نے خطبہ پڑھا. دیکھیے وہاں نام کو دیکھا, نام کا ذکر کیا, بخشے گئے. اب خطبے نکاح کے قاری بھی آدم ہیں. نکاح ہوا, پوچھا پھر کیا ہوا, تو کہا یا رسول اللہ جب خطبے نکاح ختم ہوا تو بطور جشن جنت کے جھاڑوں کے پتوں کو ہلایا گیا. جنت کے جھاڑوں کے نورانی پتوں کو ہلایا گیا خوشی کے طور پہ. تو پتے جھڑتے رہے, کتنے جھڑے. تو جبریل کہتے ہیں کہ قیامت تک جتنے محبین اہل بیت آئیں گے ان کی تعداد کے برابر وہ پتے جھڑتے رہے. تو دیکھیے ٹائم ہو گیا کھانا کھانے کا, جھڑتے رہے. تو پوچھا پھر کیا ہوا, تو کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں, جب نکاح ہوا تو مبارک بادی کے رخے تقسیم ہوئے. مبارک بادی کے رخے تقسیم ہوئے. تو کتنے رخے تقسیم ہوئے, تو کہا یا رسول اللہ رخے تقسیم ہوئے, ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو, دوسرا تیسرے کو, چوتھا ہر کوئی یہی کہے گا کہ مبارک علی و فاطمہ کا نکاح, مبارک علی و فاطمہ کا نکاح. اور یہ رخے فرشتے ایک دوسرے میں قیامت تک بانٹتے رہیں گے, تبھی بھی فرشتے ختم نہیں ہوں گے. اور جب محشر کا میدان آئے گا, آپ کی امت آئے گی, تو یہ فرشتے آپ کی امت میں فاطمہ اور علی کے چاہنے والوں کو دیکھیں گے اور ان کو یہ رخہ دے کے کہیں گے کہ مبارک ہو نکاح علی و فاطمہ. کہ میرے دوستو یہ محبت اہل بیت یہ اہم ہے, یہ ایمان کا جز نہیں بلکہ یہی ایمان ہے, اور اسی پہ ایمان ٹکا ہوا ہے. وصلی اللہ تعالی علی طریقۃ محمد وعلی آلہ و اہل بیت علیہم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.